جنتیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، ان کے کپڑوں کا حال بھی یہ ہوگا کہ اگر ان کے کپڑے دنیا میں ظاہر کر دیے جائیں، جو جنتیوں کو کپڑے پہنائے جانے والے ہیں، تو ان کے کپڑوں کی برکت سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں، ایسی جنت ہے۔ اور بلکہ جو جنت میں چلا جائے اور جنتی آدمی اگر جنتی آدمی 7 کھارے سمندروں میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ انسان جنت میں جائے گا تو اس کو یہ کمال نصیب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب سنیے بہت خوبصورت سی بات آئی، جنت کے اندر نغمگی بھی ہوگی، موسیقی بھی ہوگی، لیکن دنیا کی طرح نہیں، گانا ہوگا دنیا کی طرح نہیں، فحش گانا نہیں ہوگی، اور یہ زلف و رخسار کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں اللہ کی تسبیح کا گانا ہوگا، نغمگی ہوگی، شیطانی مزامیر نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے اندر درخت ہے، وہ درخت سامنے رکھے جائیں گے، جب درخت کی ٹہنیاں درخت کی ٹہنیوں سے ٹکرائے گی تو ایک خوبصورت آواز نکلے گی، اور جب خوبصورت آواز نکلے گی اور حوریں جب گائے گی تو سبحان اللہ۔ اب یہاں میں ایک حدیث اور لیتا ہوں جس کو حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ حوروں کو کہے گا، اے حوروں، میرے جو بندوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانا سننے سے روکا تھا، آج تم ان کو نغمہ سنا۔ نغمہ مطلب وہی گیت گانا، پھر کہتا ہوں یہ گانا دنیاوی گانا نہیں، اس کو ملانا مت، وہ کہ دنیا کی کسی چیز کو جنت پہ قیاس نہ کرنا، اور جنت کی چیز کو دنیا پہ قیاس۔ اللہ فرمائے گا تو وہ حوریں اللہ کی تسبیح اور تحلیل، اللہ کے ذکر اور اذکار پر مشتمل نغمگی کے ساتھ گائے گی، تو جب گائے گی تو سب لوگ مسرور ہو کے جھومیں گے، اور جب جھومیں گے تو اللہ فرمائے گا بندو اتنی عبادتیں کر کے تو تھک کر کے آئے ہو، اب جھوم کر کے کیوں تھکتے ہو؟ ہم تمہیں ایسی کرسیوں پہ بٹھاتے کہ تمہیں جھومنا نہ پڑے، بلکہ وہ کرسیاں خود تمہیں جھمائیں، اور سونے کی کرسیاں ہوگی، سونے کی، اور جیسے جیسے حوروں کی آواز بلند ہوگی، جیسے جیسے حوروں کی آواز بلند ہوگی، ویسے ویسے وہ کرسیاں جو ہے وہ جھومنا شروع ہوگی، جیسے تیز ہوگی ویسے وہ جھومنا، جیسے مدھیم ہوگی وہ جھومنا کم کر دے گی، اس طریقے سے ہوگا۔ پھر حوریں رک جائے گی، خاموش ہو جائے گی، تو جنتی کہیں گے مولا کیا آواز تھی، کیا نغمہ تھا، اور کیا سر تھا، کیا انداز تھا، یہ بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ پھر کہتا ہوں وہاں کی موسیقی کو یہاں پر قیاس مت کرو، وہاں کے گانے کو یہاں پہ قیاس مت کرو، حوروں کو عورتوں پہ قیاس مت کرو، لیکن حدیث پاک فقی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کیا نغمہ تھا، کیا سر تھا، کیا انداز تھا، ایسا گیت ایسا نغمہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ فرمائے گا اے دنیا میں گانے سے بچنے والوں، کیا اس سے بہتر نغمہ تمہیں میں نہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا اس سے بہتر بھی ہے، اس سے بہتر بھی ہے۔ اللہ فرمائے گا داؤد اب تم نغمگی کرو، تو حضرت داؤد سبحان اللہ اپنی لہن داؤدی میں جو وہ زبور شریف کی تلاوت کریں گے تو لوگ جھوم جھوم پڑیں گے، اور لوگوں کا حال عجیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد چپ ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے مولا اس سے بہتر نغمہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرمائے گا اس سے بہتر سناؤں؟ لوگ کہیں گے مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان اب خود ہی بیان فرمائے، اللہ پاک اپنی شان خود ہی بیان فرمائے گا، تو پھر لوگ جب حالانکہ اللہ پاک آواز سے پاک ہے، لیکن جنت میں جب لوگ اللہ کا کلام سنیں گے وہ سو کہ کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والا کتنا حسن والا، اس کے حسن کا عالم کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو ایک باغ میں جمع کرے، سب کو ایک باغ میں، سب جنتیوں کو ایک باغ میں جمع کرے، اور جمع کر کے ان کے لیے اللہ ممبر بچھائے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر،
اونی جو ہے وہ مشک اور کافور کے اور اس کے ٹیلے پر اللہ بٹھائے گا. کسی کو کرسیاں دے گا, کسی کو تخت دے گا, کسی کو ٹیلے دے گا. اور اس کے بعد فرمائے گا اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا, میرے بندو مجھے بغیر دیکھے دنیا میں تم نے میری عبادت کی, اب لو میرا دیدار کرو. پھر اللہ تجلی فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہوگی. تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا دیدار اس شان سے کریں گے جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں, لیکن چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. کیا مزہ آئے گا جب اللہ کا دیدار. میں سوچتا ہوں یا اللہ تیرا محبوب اتنا خوبصورت ہے, تیرے محبوب جیسا خوبصورت نہیں. کوئی خواب میں دیکھ لے تو زندگی بھر اس کی لذت نہ جائے. کیا حسن ہے, ہائے ہائے حسن, کیا حسن ہوگا اللہ کا. ایک بار میں نے کھلتے ہوئے گلاب کو دیکھا. ایک باغ میں گیا, صبح کے وقت کھلتا ہوا گلاب دیکھا. ایسی نزاکتوں سے کھل رہا تھا, یوں لگتا تھا جیسے کوئی حسینہ دوپٹے سے دھیرے دھیرے اپنا منہ نکال رہی ہے. کبھی کون کو جھیل کے اندر دیکھنے کا تصور کیا تو یوں لگا جیسے نیند سے کسی حسین نے ابھی کروڑوں اداؤں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا ہے. نرگس کے پھول دیکھے تو لگا کسی کی آنکھ کی انوار اور تجلیات کی جلوہ گری ہے. سنبل کا پودا دیکھا تو یوں لگا کہ کسی کے بالوں کی ملاحت کا استعارہ یہاں پر آ کر کے گر گیا ہے. تتلیوں کا باغپن دیکھا تو اللہ اکبر حیرانگی ہو گئی. بھوروں کی گنگناہٹ دیکھی تو خیال آیا جب بننے والوں کے ناز اور اداؤں اور انداز کا یہ عالم ہے تو بنانے والے کے جلوہ کا عالم کیا ہو. اندازہ کر سکتے ہیں یہ گرتے ہوئے آبشار, یہ شفق کا جمال, یہ افق کی سرخیاں, یہ ستاروں کی انجمن. ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے دیکھا ایک مقام پر ایک بت ایسے پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کی عبادت کر رہے. تو میں نے سوچا کہ ایسے کیوں پڑا ہے, تو میں سوچ میں پڑ گیا. میری عادت ہے, بزرگوں کا غلام ہوں, کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں دیکھ کے کچھ سوچتا ہوں. کبھی میں نے کسی کو دیکھ کر نہ سوچا ہو, ایسا نہیں. میں نے کوشش کی جانوروں سے بھی سیکھنے کی. میں نے کوشش کی کافروں کو بھی کچھ کرتے دیکھا تو اس پہ غور کیا. میں نے مرغی کو بھی کچھ چلتے پھرتے دیکھا تو غور کیا. چڑیوں کو بھی چلتے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ذکر سے زیادہ فکر کی اہمیت. صوفیہ کہتے ہیں 70 سال کا ذکر وہاں نہیں پہنچاتا جہاں ایک لمحے کی فکر پہنچے. نام نہیں لوں گا, لوگوں کو برا لگتا ہے. بت ایسے پڑا تھا, میں سوچ میں پڑ گیا یہ ایسے کیوں پڑا ہے. تو سوچا کہ جب انسان کسی کے لیے ہیبت زدہ پڑا رہتا ہے تو ایسے پڑا رہتا ہے. میں نے سوچا تجھے سب پوچھ رہے ہیں تو کس کے لیے ہیبت میں ہے, تو میرے دل نے کہا اسی یار کے لیے جس کا جنت میں دیدار ہونا. آگ کیوں جل رہی ہے مجوسیوں کی آتش کدے میں, کسی کے شوق میں جلا جاتا ہے, اسی کے شوق میں جل. تتلیوں کا باغپن کس کے لیے, اگر یار کی جلوہ گری پھولوں میں نہ ہوتی تو تتلیاں ان پھولوں کے ارد گرد طواف کیوں کرتی. بھورے کس کے گیت گا رہے ہیں, کسی کو دیکھ کر کے وہ بھی یار کی شان میں رطب اللسان. گرتے ہوئے پانی کے قطرے کس کی توحید کی نغمگی کر رہے ہیں, اسی کی جس کا جنت میں دیدار. آج وہ دکھتا نہیں, آنکھوں سے دکھتا نہیں, حالانکہ اگر کسی کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو آج بھی جلوہ یار آیا ہے, آج بھی جلوہ یار آیا ہے. وقت میں قلت ہے لیکن مجھے ایک بہت خوبصورت سی بات یاد آئی, بڑی حسین سی بات. جنت, اللہ کیسا ہو, اللہ کا حسن, اس کا جمال کیسا. نادان انسان تتلیوں کے اور مور کے حسن کو دیکھ کر تو حیران. ذرا سوچ تو صحیح, بننے والی چیزیں ایسی, بنانے والے کے حسن کا عالم. چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو لا کر کے پالتا ہے, سوچ تو صحیح اتنی حقیر سی مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے, تو اس بنانے والے خالق کے حسن کا عالم کیا. اللہ اکبر, اندازہ تو کرو
تو جب بندہ خدا کا جلوہ اچھا اللہ کسی کو اتنا کسی کو سب کو الگ الگ جلوہ دکھائے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار ہر ہفتہ یعنی جتنا وقت گزرتا ہے دنیا میں 7 دن کا اتنے وقفے سے دیدار ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر صبح شام دیدار ہوگا. حالانکہ جنت میں صبح شام نہیں لیکن صرف سمجھانے کو کہا گیا. کسی کو ہفتے میں ایک بار کسی کو صبح شام. کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت یار کا دیدار. جب دیدار کر کے جنتی اپنے گھروں کو یعنی اپنے کمروں کو لوٹیں گے تو ان کا چہرہ چمکے گا. تو ان کی بیویاں کہے گی ان سے کہ تم گئے تھے تو بڑے خوبصورت تھے, آئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو کے آئے. تو وہ جنتی کہیں گے یار کے حضور میں بیٹھ کر اللہ کے حضور میں بیٹھ کر سبحان اللہ اللہ رب العزت کے حضور میں بیٹھنا نصیب ہوگا جسے جنت کہتے ہیں. اور پھر انسان وہاں چاہے گا آج مجھے فلاں سے ملنا ہے تو تخت اس کو وہاں لے جائے گا ملا کر لے آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ فلاں کا ذکر ہے لیکن لوگوں کو اگر برا نہ لگے ہم عشق کے بندے ہیں. جیسے یہاں رہتے مالیگاؤں میں سوچتے چلو بغداد شریف جا کر آئیں ہے نا. ابھی بغداد شریف جائیں تو پیسے جمع کرنا ویزا لینا یہ کرنا وہ جنت میں ایسا نہیں. بس غوث پاک کی یاد آئی غوث پاک سے ملنا ہے تخت آئے گا لے جائے گا ملا کے لے آئے گا. غریب نواز سے ملنا ہے لے جائے گا ملا کے لے. امام علی مقام سے ملنا ہے لے جائے گا لے. مجھے بہت پیاری بات لگی. ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہے وہ لوگوں کا یعنی بدعتیوں کا بڑا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کو رحمتوں نور کی برسات ان کی قبر پہ فرمائے. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ تم کیوں سلام اور زیارت سے چڑھتے ہو. کس سے بولتے سلام پڑھنا بدعت اور زیارت کرنا یہی کہتے ہیں. وہ کہتے تھے نادان جنت میں 2 ہی چیز ہے سلام بھی ہوگا زیارت بھی ہوگی. پتا چلا سلام بھی جنتیوں کی صفت ہے اور زیارت بھی جنتیوں کی صفت ہے. اور یہ سلام سے بھی چڑھتے ہیں زیارت سے بھی چڑھتے ہیں. اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ فطرت کیا ہے. بتا رہے ہیں آپ کو نہ سلام کی ضرورت نہ زیارت. زیارت تو یہاں ہے سلام بھی یہاں الحمدللہ. تو وہاں زیارت بھی ہوگی اور سلام. سلام علیکم طبتم ہے نا. وہاں سلام قولا من رب رحیم اللہ تعالیٰ خود سلام فرمائے گا. چلیں بات اب زیادہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کو کیسے دیکھیں گے کیفیت نہیں ہے ایمان ہے دیکھیں گے بس. حضور صدر الشریعہ اور علامہ شریف الحق کہتے تھے انہوں نے لکھا بھی علامہ شریف الحق نے اس میں لکھا نوزت القاری میں صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اور بھی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیسے دیکھیں گے. کہ دیکھیں گے اس پر ایمان ہے. کیفیت کیسی ہوگی جب دیکھیں گے جنت میں تب پوچھنا بتا دیں کیسے دیکھیں. ابھی نہیں بتا سکتے کیفیت نہیں بتا. ایک عقیدہ ہے کہ دیکھیں گے کیفیت نہیں معلوم لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے اور اللہ کو بھی دیکھیں گے اور رسول اللہ کو بھی دیکھیں گے. اب سن لو ایک اور خوبصورت بات اور بات ختم. اور آج جنت کا تعارف مکمل. اگر انشاءاللہ اس کے بعد حاضری رہی تو جنت میں کیا ہوگا تو تعارف ہو گیا ہے نا. تعارف ہو گیا. اگر یاد رہا تو جنت میں کیا ہوگا وہ بتائیں گے. لیکن ایک بات سنیں جو لوگ دنیا میں حضور علیہ السلام کی شان عظمت اور بزرگی بیان کرتے تھے اللہ پاک جنت میں فرمائے گا میرے محبوب کو دیکھے بغیر ان کا ذکر کرتا تھا ان کی شان بیان کرتا تھا. یہ محبوب جلوگر ہے آج دیکھتا جا اور دیکھ دیکھ کر ان کی شان بیان کر. سبحان اللہ. یہ جنت بہت خوبصورت ہے. جنت بہت سستی ہے. جنت میں کچھ لوگ بے حساب جائیں گے. جنت میں بے حساب جانے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں اگر کر سکتے ہو تو کر لینا. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں تہجد پڑھتے ہوں گے اللہ پاک ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بے حساب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. جو دنیا میں طالب علم بن کر رہتے ہوں گے وہ بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. مزید انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.